ہمارا گھر کتنا بھی بڑا کیوں نہ ہو، کپڑے کتنے ہی مہنگے اور خوبصورت ہوں، ہم کتنے ہی امیر ہوں، لیکن ہم سب کی قبریں ایک جیسی ہی ہوں گی۔ زندگی میں جو ہم چاہتے ہیں وہ آسانی سے نہیں ملتا، لیکن زندگی کا سچ یہ ہے کہ ہم بھی وہی چاہتے ہیں جو آسان نہیں ہوتا۔ اللہ تمہارے جسموں اور صورتوں کو نہیں دیکھتا، بلکہ وہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ اگر ہمارے لیے کوئی وقت نکالتا ہے یا ہمارے لیے کچھ کرتا ہے تو ہم نے اس کا بھی شکر ادا کرنا ہے۔ شکریہ کا ایک بول دینا دوسرے انسان کو یہ باور کرواتا ہے کہ ہمیں اس کی کوشش کا احساس ہے۔ اس دنیا میں سے اگر آپ احساس نکال دیں تو پیچھے کیا رہ جاتا ہے آخر؟ دنیا داروں پر اپنے دکھ مت ظاہر کرو، یہ وہاں چوٹ لگاتے ہیں جہاں پہلے ہی زخم ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنو، جسم میں ایک ٹکڑا ہے، اگر ٹھیک رہا تو سارا جسم ٹھیک رہا، اگر وہ بگڑ گیا تو سارا جسم بگڑ گیا، سنو، وہ دل ہے۔ مایوس وہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی رحمت پر یقین نہیں کرتا، اور محروم وہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا۔ باتوں کی مٹھاس اندر کا بھید نہیں کھولتی۔ مور کو دیکھ کر کون کہتا ہوگا یہ سانپ کھاتا ہوگا؟ کچھ نیکیاں زندگی میں ایسی بھی ہونی چاہیے جن کا اللہ کے سوا کوئی گواہ نہ ہو۔ موت کے ہوتے ہوئے انسان میں اتنی اکڑ ہے، ذرا سوچیں اگر موت نہ ہوتی تو کتنے غرور سے بھری ہوتی یہ دنیا۔ جب کسی انسان پر اچھا وقت آتا ہے تو وہ بھولنے والی چیزوں میں سب سے پہلے اپنی اوقات بھول جاتا ہے۔ آہستہ آہستہ اس حقیقت کو قبول کرنا کہ زندگی ہمیشہ ہماری مرضی کے مطابق نہیں چلتی، کیونکہ ہوتا وہی ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ کی رضا میں راضی رہنا سیکھو۔ بے شک اللہ پاک کے ہر فیصلے میں کوئی نہ کوئی مصلحت چھپی ہوتی ہے۔ کسی رشتے کو کتنی بھی محبت سے باندھا گیا ہو، لیکن اگر عزت اور لحاظ چلا جائے تو محبت بھی چلی جاتی ہے۔ تم اپنی ہزار غلطیوں کے باوجود اپنے آپ سے محبت کرتے ہو، لیکن دوسروں کی ایک غلطی کی وجہ سے ان سے نفرت کیوں کرنے لگ جاتے ہو؟ یا تو خود غلطیاں کرنا چھوڑ دو یا دوسروں کو معاف کرنا سیکھ لو۔ جو زیادتی یہ سوچ کر کی جاتی ہے کہ کوئی میرا کیا بگاڑ لے گا، تو پھر ایسے معاملات اللہ کی بارگاہ میں بڑی جلدی پہنچ جاتے ہیں۔ بہت کم لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں اور اپنے دل سے محسوس کرتے ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کی عورتوں کے لیے سونا اور ریشم حلال کیا گیا ہے اور امت کے مردوں پر حرام کیا گیا ہے، اور جو اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں اللہ ان کے لیے ضرور راستہ نکالتا ہے۔ جب آنسو نکل آتے ہیں تو ان میں صرف نمک اور پانی نہیں ہوتا، ان میں ماضی کی تکلیفیں، درد، دکھ، اپنوں کے ستم، چاہنے والوں کی بے اعتباری، کبھی نہ لوٹ کر آنے والوں کا غم، وعدوں کی پامالیاں اور نہ جانے کیا کیا اور جذبات چھپے ہوتے ہیں۔ انتظار ایک اذیت ہے، پھر چاہے ہاتھ میں موبائل پکڑے کسی کے میسج کا ہو، چوکھٹ پر بیٹھے کسی کے لوٹ کے آنے کا ہو، بستر پر لیٹ کر نیند کا ہو، یا زندگی سے ہار کر موت کا ہو۔ ایمان اور حیا ایسے پرندے ہیں، اگر ان میں سے ایک اڑ جائے تو دوسرا خود ہی اڑ جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، لا حاصل کو اگر پانا چاہتے ہو تو تہجد پڑھا کرو، کیونکہ جو نصیب میں نہ ہو اسے تہجد کی دعائیں مقدر میں لے آتی ہیں۔ برا وقت بھی کمال کا ہوتا ہے صاحب، جی جی کرنے والے بھی تو کرنے لگتے ہیں۔ دھوکہ دے کر کوئی نہیں بچتا، کسی کی آہ نسلیں اجاڑ دیتی ہے۔ درود شریف ہر عبادت کا پتہ نہیں ہوتا کہ وہ قبول ہے یا نہیں، مگر درود شریف ایسی عبادت ہے جو ادا ہوتے ہی قبول ہو جاتی ہے۔ لوگوں کے بدلے ہوئے مزاج ہی تو ہمیں انسان بناتے ہیں، ورنہ تو ہم سمجھ ہی نہ پائیں کہ زندگی کتنی مشکل ہے۔ ہجوم کے ساتھ غلط راہ پر چلنے سے بہتر ہے کہ ہدایت کے راستے پر تنہا چل پڑو۔ کبھی یوں ہی بھی رب کا شکر ادا کیا کریں، نہ جانے کتنے خطرات آپ کے پاس آنے سے پہلے پلٹ جاتے ہیں، کتنے دکھ آپ کو چھوڑ کر گزر جاتے ہیں، کتنی خوشیاں بنا مانگے آپ کے قدموں میں رکھ دی جاتی ہیں، اور کتنا سکون آپ کا مقدر بنا دیا جاتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ توکل کے دو مرحلے ہوتے ہیں، ایک وہ جب اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ جو مانگا ہے وہ مل جائے گا، اور دوسرا وہ جب اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ جو مانگا ہے وہ نہ بھی ملا تو اس میں کوئی نہ کوئی بہتری ضرور ہوگی، اور جو شخص اللہ پہ بھروسہ کرے تو وہ اس سے کافی ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں کے بچے جنت کے ایک پہاڑ میں ہیں، ابراہیم علیہ السلام اور سارہ علیہ السلام ان کی کفالت کر رہے ہیں، یہاں تک کہ قیامت کے دن وہ انہیں ان کے ماں باپ کو واپس کر دیں گے۔ دوست کی عزت کرو جو آپ کو اپنے مصروف وقت میں سے وقت دے، لیکن اس دوست سے محبت کرو جب آپ کو اس کی ضرورت تھی اور وہ آپ کے لیے مصروفیت چھوڑ دے۔
अकड़ तब तक चलती है जब तक पकड़ ना हो, और जब तक पकड़ होती है तो उस खाकी इंसान को खाक बनने में देर नहीं लगती। भेड़ बकरियां इंसानों से ज़्यादा बाखबर होती हैं, क्योंकि चरावे की एक आवाज़ पर चरना छोड़ देती हैं, और इंसान अपनी ख्वाहिश की खातिर अहकाम इलाही की भी परवाह नहीं करता। कभी भी खुद को किसी का इतना आदी मत बनाओ कि इसके चले जाने के बाद तुम्हारे पास कुछ न बचे। लोगों के बदले हुए मिजाज ही तो हमें इंसान बनाते हैं, वरना तो हम समझ ही ना पाएं कि ज़िंदगी कितनी मुश्किल है। जब दिल में मैल और तबीयत में ज़िद और लफ्ज़ों में मुकाबला आ जाए तो ये तीनों जीत जाते हैं, बस रिश्ते हार जाते हैं। तालीम इंसान को अंगूठे से दस्तखत तक ले आई, और टेक्नोलॉजी इंसान को दस्तखत से अंगूठे तक ले आई। गुफ्तगू कीजिए मगर एहतियात के साथ, लोग मर भी जाते हैं अल्फाज के साथ। जो शख्स रात के 2 बजे आपको इतना हंसाए कि मुंह पर हाथ रखना पड़े कि कोई आवाज़ से जाग ना जाए, तो एक वक्त ऐसा भी आता है इस शख्स की वजह से रात के 2 बजे मुंह पर हाथ रख कर रोते हुए कि कोई आवाज़ से जाग ना जाए। हर इंसान अपना बहुत कुछ बदल सकता है, हद तक कि शक्ल भी तब्दील कर सकता है, लेकिन वो फितरत नहीं बदल सकता। झोंपड़ी वाले ने बताया वो हज पे जा रहा है। वो हैरत से बोला, मगर तुम तो झोंपड़ी लगाते हो, इतने पैसे? बोला, झोंपड़ी मैं लगाता हूँ, मेरा अल्लाह नहीं। ज़िंदगी में जो हम चाहते हैं वो आसानी से नहीं मिलता, लेकिन ज़िंदगी का सच ये है कि हम वही चाहते हैं जो आसान नहीं होता। ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, ख़ुद को अच्छी तरह टटोल लो और 3 मौक़े पर अपने जहन की कैफियत जांचा करो। नमाज़ पढ़ने के दौरान, कुरान पढ़ते वक्त और अल्लाह का ज़िक्र करते वक्त। अगर तुम लुत्फ़ व कैफ महसूस करो तो ठीक, वरना जान लो कि दरवाज़ा बंद है। कुछ फ़ैसले मुश्किल होते हैं लेकिन करने ही पड़ते हैं। अपने आप को एक दफ़ा तोड़ कर जोड़ लें, बस हर पल फिर मरना नहीं पड़ता। सुकून सा अंदर बस जाता है, सब ठीक हो जाता है।